اور حرص کی کیفیت جو مذموم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی حج کی عبادت کے ذریعے سے تعدیل کرتے ہیں۔ یہ حج کی عبادت جو اللہ تبارک و تعالی لاگو کر رکھی ہے، یہ ہمارے اندر جو حرص مذموم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حج کی عبادت لاگو ہے، کیونکہ یہ ہر عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک جب وہ مرض ختم کرتے ہیں، نماز کے ذریعے سے کبر کو توڑتے ہیں، روزے کے ذریعے سے ریا کو توڑتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے بخل کو توڑتے ہیں، حج کے ذریعے سے حرص کو توڑتے ہیں۔ کیونکہ انسان کو پہننے کی حرص ہے، پوشاکیں اتروا دی، جوتے اچھے پہننے کی حرص ہے، جوتے اتروا دیے، سر پہ شاہی تاج امام کوٹیاں پہننے کی حرص ہے، ٹوپیاں اتروا دی، خوشبوئیں لگانے کی حرص ہے، ساری خوشبوئیں چھڑوا دی، پرفیوم لگانے ڈیوڈرنٹ لگانے کی حرص ہے، سب چھڑوا دی، کوئی خوشبو قریب نہیں آنے پائے، بس دو لنگیاں لپیٹ کر چپل پہن کے بس لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے جاؤ۔ ایون کھانا بھی ایسا نہیں کھانا جس میں خوشبو ہو، تو جو حرص انسان کی شب و روز کی، یار ذرا کھانا خوشبودار ہو، دسترخوان سجا ہوا ہو اور انسان کی پوشاکیں شاندار ہوں، ساری کی ساری حرص توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی عبادت عطا فرما دی کہ جس کے ذریعے سے انسان کی ساری تمناؤں کو خون کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ دو انسیری چادر لپیٹ کے لبیک اللہم لبیک، آپ بڑے شاہی گھر بنائے، محلات ہیں، شاہی گدے ہیں، اور اس کے اندر رہنے سونے کی حرص، کہا کہ گھر چھوڑ دو، میرے گھر کی طرف آ جاؤ۔ وہاں مینا میں، عرفات میں، وہاں خیموں کے اندر پڑے ہیں، زمین پہ پڑے ہیں، لنگیاں لپیٹی ہوئی ہیں، گرمی ہے، تپش ہے، جتنی حرص تھی اپنے وطن میں رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرص کو توڑ دیا۔ تو حج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حرص کو توڑتے ہیں اور خالی زہد انسان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ایسا زہد کہ سب کچھ چھوڑ کر وہ لبیک کنارے لگاتے ہوئے جاتا ہے۔ ایون بیوی کی حرص ہے، وہ حرص بھی توڑ دی، خبردار بیوی اگر تمہارے ساتھ ہے اس موضوع پہ بات بھی نہیں کرنا، بیوی کے آپس کے ریلیشن کے حوالے سے گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہے، بالکل پاکیزہ اللہ اللہ کرنا، اب اس کے علاوہ گفتگو بھی نہ ہو، عمل تو دور کی بات ہے، گفتگو بھی اجازت۔ روزے میں گفتگو کی اجازت تھی، بوس و کنار کی اجازت تھی، لیکن عمل کی اجازت نہیں تھی۔ اب روزے کے اندر جب انسان کی تربیت ہو گئی، اب روزے کے بعد حج کا زمانہ آیا تو فرمایا کہ اب تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ وہ جو حرص تھی وہ حرص توڑی، تو حرص مذموم ہے اس کو حج کے ذریعے سے توڑا جاتا ہے۔ اور حاجی اب شوال کا مہینہ جیسے آیا، حج کا مہینہ ہے، اب حاجی اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی حرص توڑی جا رہی ہے۔ اور حج کی عبادت کو اگر آپ غور کریں تو ایک بچے کی داستان ہے، ایک معصوم بچے کی داستان ہے، اور میں نے بتایا کہ بچے کا ایک عیب کون سا عیب ہے؟ حرص کا عیب ہے، اور کوئی عیب نہیں ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ یہ بچہ تھا، اس بچے کی داستان کا نام حج ہے۔ اس بچے کی وجہ سے اگر پتھریاں ماری ابراہیم خلیل اللہ نے، اس بچے کی وجہ سے ماری، وہ عبادت بن گئی۔ اس بچے کی وجہ سے ہاجرہ دوڑی ہیں صفا مروہ میں، وہ عبادت بن گئی۔ اس بچے کی وجہ سے ہی وہاں پر جو چھوڑ کر گئے کہ جو بیت اللہ کے اندر، اس بچے کی وجہ سے وہاں بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی۔ تو ایک بچے کی داستان ہے پوری کی پوری حج کی داستان، اور بچے کا عیب میں نے بتایا حرص ہے، اور کوئی عیب نہیں ہے۔ اس لیے حج کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالی حرص کی اصلاح کرتے ہیں، انسان کی حرص ختم ہو جائے۔ اور جب زہد ڈال دیا اور وہ حرص سے جب ٹکرایا تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوئی۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ دو متضاد قوتیں جب ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سائنس کا بھی اصول، آگ اور پانی اکٹھا کر کے لوہے کی دیواری کھڑی کر دیتے ہیں، اور وہ آگ پانی کو خشک کرنا چاہتی ہے، آگ کو بجھانا چاہتا ہے، اس سے اسٹیم پیدا ہوتی ہے، اسٹیم سے آپ کا ہوائی جہاز ہوتا ہے، ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح حرص وہ زہد کو دبانا چاہتی ہے، زہد حرص کو دبانا چاہتا ہے، دونوں جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو قناعت کہتے ہیں۔ حج کے ذریعے سے اللہ اصل میں قناعت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ کہ جب حج کر کے ہم آ جاتے ہیں، ہم وہ دو انسیلی چادریں اتار دیتے ہیں، پوشاکیں پہن لیتے ہیں، امامے ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، جوتے پہن لیتے ہیں، کیونکہ وہ جو لباس آپ کو 8-10 دن 20 دن کا دیا تھا وہ ایک انٹینسیو کورس تھا، وہ لباس ساری زندگی پہننا مطلوب نہیں تھا کہ آپ وہ دو لنگیوں میں پھرتے رہیں، نہیں، تمہارے اندر زہد پیدا کرنا مقصود تھا۔ وہ جو حرص وہ جب ٹوٹ جائے تو قناعت پیدا ہو جائے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان پوشاکیں تو پہنے گا لیکن پوشاکوں پر نگاہ نہیں ہوگی، وہ یہ سوچے گا اس کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے۔ حج میں تھا ایک لنگی میں پھرتا رہا، اگر آج میری پوشاک نہیں تو کوئی بات نہیں۔ حج میں تو ایک چپل کے اندر زندگی گزر گئی، میں نے 40 دن چپل میں گزار دیے، اگر شوز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو معلوم ہے کہ یہ جو تعدیل پیدا ہوتی ہے حرص کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو حج کے ذریعے سے قناعت پیدا ہو جاتی ہے، اور قناعت کا مطلب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رکھا ہے اس کے اوپر صابر ہو جاتا ہے، شاکر ہو جاتا ہے۔